اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے برتری عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور بڑے عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا نہ وہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا تھا یا پھر عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سیرانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کے ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ ہمدرد سمجھتا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے اپنے کرم سے پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے بڑھتی رہیں۔ جب آپ زکریا اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کون دے کر جاتا ہے تو حضرت مریم فرماتی، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے حضرت مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا تمہیں اور خوب پاک کر دیا اور پسند کیا تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے، اور لوگ آپ کی بہت ہی عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، تو اگر کوئی
خدا ترس انسان ہے تو اس سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے پاس تیرے رب کا فرزندہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے پاس بچہ ہوگا؟ یہ ناممکن ہے، جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر ٹھہری۔ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد ذہن شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ایک تنے کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک کھجور کا درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزہ سے سرسبز ہو جاتا، وہ پھل دینے لگتا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا اور گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گھر میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دینے لگے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہاں بھی ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور اس پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی عمر 51 سال لکھا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور تنیوڈ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد ناموں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے جنت میں میرا نکاح حضرت مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔